ایک مرتبہ بلند تر صلوات پڑھیے گا۔ التماس ہے سورہ فاتحہ و 3 مرتبہ سورہ اخلاص برائے سال ثواب و بلند درجات نسیم جعفری بنت خادم حسین جعفری زوجہ سید انوار حسین، اس خانوادے کے مرحومین کو، اپنے مرحومین کو اور شہداء ملت جعفریہ کو شامل فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الملک الحق المبین، المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین، المتحاضر لکبریائہ وطاۃ المتمردین، المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد واہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ صلوات۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب المبین وهو الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات۔ ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات پڑھیں۔ اذان محترم، ہم یہاں یقیناً ایک مرحومہ، ایک مومنہ، محب اہل بیت، عاشق حسین، عاشق اہل بیت خاتون کے ایصال ثواب کے حوالے سے جمع ہوئے اور یقیناً مجھے خانوادے کی جانب سے جو فہرست فراہم کی گئی کہ ان کے لیے کس قدر قرآن شریف، یاسین، سورہ ملک، سورہ مزمل، سورہ رحمان، سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ اور دیگر اذکار کی تلاوت کی گئی اور ان کی روح کو اس کا ثواب ارسال کیا گیا۔ اور اسی سلسلے کی کڑی میں یہ مجلس عزا، یقین جانیے کبھی اس پہ گمان کیجئے، کبھی اس پہ غور کیجئے، کبھی اس پہ تفکر کیجئے کہ یہ کتنا خاص کرم ہے ہم پہ اہل بیت کا، یہ کیا خاص احسان ہے ہم اہل بیت کا، گھرانہ محمد و آل محمد کا، کہ جب تک زندہ رہتے ہیں ان کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔
یعنی آپ نے غور کیا کہ ہمارا مرحوم اس دنیا سے چلا گیا، ہمارا چاہنے والا اس دنیا سے چلا گیا، اور اس کو یاد کرنے کے لیے ہم جو ذکر برپا کر رہے ہیں وہ ہے ذکر اہل بیت۔ انہیں یاد کرنے کے لیے جو ذکر برپا کیا جا رہا ہے وہ ہے ذکر اہل بیت۔ تو یعنی کیا کمال ہے، کیا اعجاز ہے، کیا احسان ہے، بالخصوص کیا احسان ہے، کیا فضل ہے کہ جب تک زندہ ہیں ان کے ذکر میں مشغول ہیں، ان کے ذکر میں مصروف ہیں، اور جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے ذکر میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جب تک زندہ ہیں ان کے ذکر میں مشغول ہیں، جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے ذکر میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور بالخصوص یہ خانوادہ کہ ذکر محمد و آل محمد کے حوالے سے اور کراچی کی عزاداری کے حوالے سے اس خانوادے کی خدمات کو کون نہیں جانتا، چاہے وہ مختار بھائی ہوں، چاہے وہ ابرار صاحب ہوں، چاہے وہ ان کے فرزند ہوں، نہیں سب جانتے ان کی خدمات، ان کی کاوشوں کی اور اس کا بہترین اجر دینے والی یقیناً جو ذات ہے، جو ہستی ہے، وہ میری بیوی کی ذات ہے، دنیا کی اس مظلوم ترین ماں کی ذات ہے کہ جس کے بیٹے کو آپ بار بار پرسہ اور ہدیہ پیش کر رہے ہیں۔ مگر دیکھیے میں یہاں پر خصوص ایک روایت ہدیہ کرتے ہوئے تمام ذاکرین امام حسین کو اور ان تمام لوگوں کو جو ذکر میں مصروف ہیں اور ذکر کو سن رہے ہیں انہیں ہدیہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ میں نے کہا نا کہ جب تک زندہ ہیں ان کے ذکر میں مصروف ہیں، جب دنیا سے گزر گئے ان کے ذکر میں شامل ہو گئے۔ یعنی عجیب روایت ہے، اور اپنی آپ سے روایت پڑھ کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ علامہ مجلسی نے نقل کیا ہے تہذیب الاسلام میں، کہتے ہیں کہ جب فرشتے دیکھتے ہیں کہ زمین پر ذکر معصومین برپا کیا جا رہا ہے، اب چاہے روایت کے جملے چاہے کوئی شخص فرادہ طور پہ سر انجام دے رہا ہو، چاہے دو تین مل کے اسے سر انجام دے رہے ہوں، چاہے ایک مجمع اسے سر انجام دے رہا ہو، ذکر محمد و آل محمد کو سر انجام دے رہا ہو، اس عبادت میں مشغول و مصروف ہو، ٹھیک ہے، تو ملائکہ دو گروہ میں بٹ جاتے ہیں، اور ایک گروہ دوسرے گروہ سے سوال کرتا ہے کہ یہ عجیب لوگ ہیں، ان پہ ذرا غور تو کیجئے کہ یعنی یہ اگرچہ بظاہر تعداد میں کم ہے اور ان کے دشمن تعداد میں زیادہ ہیں، اور بار بار انہیں اس ذکر کی پاداش میں سزائیں بھی دی جا رہی ہیں، مگر اس کے باوجود یہ ذکر محمد و آل محمد سے باز نہیں آتے۔ وہ کیا چیز ہے جو انہیں بار بار یہ ذکر کرنے پہ مجبور کرتی ہے؟ ملائکہ کا ایک گروہ جیسے یہ حجت قائم کرتا ہے تو دوسرا گروہ پلٹ کے سورہ جمعہ کی وہ 4 آیت پڑھتا ہے اور کہتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا خاص فضل ہے جو اللہ کسی کو عطا کرتا۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے جو پروردگار عالم کسی کو عطا کرتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، ہر ایک کو یہ توفیق نہیں ہے، ہر ایک کو یہ سعادت نہیں دی جاتی ہے نا، یہ خاص سعادت ہے جو پروردگار عالم خاص لوگوں کو عطا کرتا ہے۔ تو اس پہ افتخار کیجئے، اس پہ فخر کیجئے، اسے محسوس کیجئے، اور اس پہ بار بار شکر ادا کیجئے، اس پہ بار بار شکر ادا کیجئے، اور اپنے والدین کا شکر ادا کیجئے۔ تو دیکھیے ایک والدہ کے حوالے سے ایصال ثواب کی مجلس اپنے والدین کے شکر گزار رہی ہے کہ انہوں نے محب اہل بیت بنایا۔ دیکھیں یہ کوئی عام امانت نہیں ہے جو منتقل ہوئی ہے، کاش اس کو آپ محسوس کر سکیں، بس بات تمیزی مراحل سے آگے بڑھ گئی۔ کوئی عام امانت نہیں، اپنے والدین کے شکر گزار رہی ہے، اور شکر گزاری کے طور پہ کوئی عمل تشکر بجا لائیے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے آقا مواہدی کا ایک عمل تشکر پیش کرتا ہوں جو بظاہراً ہمیں اپنی بصیرت سے معمولی معلوم ہوتا ہے، مگر پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کی کیا اہمیت ہے اس کا اندازہ لگائیے۔ ہر واجب نماز کے بعد عارف اسلام ہر واجب نماز کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے مصلی پہ بیٹھے مصائب حسینی کے 2 جملے پڑھا کرتے تھے، مصائب حسینی کے 2 جملے پڑھا کرتے تھے، اس کا ثواب اپنی ماں کو ارسال کیا کرتے تھے۔ کس چیز کی شکر گزاری کے طور پہ کہ ماں نے عالم دین بننے میں میری تربیت فرمائی، ماں نے ذاکر حسین بنا دیا، ماں نے یہ نعمت پوری امانتداری کے ساتھ منتقل کی۔ اس چیز کی شکر گزاری کے طور پہ مصلی پہ بیٹھے بیٹھے مصائب حسینی کے 2 جملے ہر واجب نماز کے بعد پڑھتے تھے اور اس کا ثواب اپنی ماں کو ارسال کرتے تھے۔ کئی برس یہ عمل سر انجام دیتے رہے۔ ایک دن دل میں خدا جانے کیوں یہ گمان پیدا ہوا یہ عمل جو سر انجام دے رہا ہوں خدا جانے اس کا ثواب میری ماں کو پہنچتا بھی ہے نہیں۔ ایک دن ترک کر دیا، جانتے جس دن ترک کیا ہے اس دن رات کو خواب میں ماں تشریف لے آئی،
اسی دن رات کو خواب میں ماں تشریف لے آئیں اور آ کے سوال کرتی مواہبی وہ عمل جو روز سر انجام دیتے تھے آج ترک کیوں کیا؟ کہ والدہ ماشاءاللہ میں جاننا چاہ رہا تھا کہ خدا جانے اس کا ثواب آپ تک پہنچتا بھی ہے نہیں، تو اتنا سننا تھا۔ والدہ مسکرائی خواب کے عالم میں اور مسکرا کے کہتی مواہبی کیا پوچھتا ہے، تو جب عمل سر انجام دیتا تھا تو رات کو روزانہ میری قبر میں ایک فرشتہ نور کا تحفہ لے کر آتا تھا، میں سوال کرتی تھی کیا ہے، تو وہ جواب دیتا تھا یہ وہ تحفہ ہے جو تیرے بیٹے نے تیرے لیے بھجوایا، یہ وہ تحفہ ہے جو تیرے بیٹے نے تیرے لیے بھجوایا ہے۔ عمل تشکر، کوئی نہ کوئی عمل تشکر۔ اور دیکھیے عزیزان محترم، یہ سوال اولاد یہ بڑی نعمت ہے، یہ بڑی نعمت ہے، یعنی اس دنیا سے گزر جانے کے بعد عالم برزخ میں یہی چیزیں کام آئیں گی۔ روایت ہے معصومین کی کہ 6 چیزیں ہیں جو عالم برزخ میں اس دنیا سے گزر جانے کے بعد کام آئیں گی، جو اس دنیا میں رہ کے آپ کو عالم برزخ میں فائدہ پہنچا رہی ہوں گی۔ یعنی آپ عالم برزخ کی جانب چلے گئے مگر یہ 6 چیزیں دنیا سے آپ کو فائدہ پہنچا رہی ہوں گی۔ وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ ایک سوال اولاد، جب تک سوال اولاد موجود ہے آپ کو اس کا فیض حاصل ہوتا رہے گا، آپ کو فائدہ پہنچتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ دوسرا، اگر آپ نے کوئی کتاب لکھی ہے دنیا میں کہ جس سے لوگوں کی مشکلات حل ہو رہی ہیں یا لوگوں کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، عالم برزخ میں اس کا فائدہ آپ کو پہنچتا رہے گا۔ اگر کوئی نہر آپ نے جاری کی ہے جس سے لوگ سیراب ہو رہے ہیں، عالم برزخ میں اس کا فائدہ آپ کو پہنچتا رہے گا۔ اگر کوئی کنواں آپ نے کھودا ہے کہ جس سے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، آپ کے گزر جانے کے بعد عالم برزخ میں اس کا فائدہ آپ کو پہنچتا رہے گا۔ اور اگر کوئی ایسا عمل آپ نے سر انجام دیا یا کوئی ایسا طریقہ کار آپ نے بنا دیا جس سے لوگوں کی زندگی آسان ہو گئی ہے، تو عالم برزخ میں اس کا فائدہ آپ کو پہنچتا رہے گا۔ ضرورت پڑے گا بر محمد یہ وہ چیزیں جو عالم برزخ میں اس دنیا میں یہ چیزیں چھوڑ جانے کے باوجود عالم برزخ میں آپ کا فائدہ اس کو پہنچ رہا ہے۔ اور عزیزان محترم دیکھیے، بالخصوص اولادوں سے قریب ہو کے گفتگو کر رہا ہوں، یہ ایک اپرچونٹی ونڈو ہے، بہت آسان الفاظ میں گفتگو کر رہا ہوں، بہت ایک اپرچونٹی ونڈو کریٹ ہوئی ہے۔ دیکھیں عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہم نے سویم تک یاد رکھا، چہلم تک یاد رکھا، بہت لائق و فرما بردار اولاد تھی، ہم نے برسی تک یاد رکھا، مگر برسی کے بعد بھول گئے والدین۔ دیکھیے ایک اپرچونٹی ونڈو ہے۔ روایت کا جملہ دیکھنے کے بعد آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ اولاد جو اپنی زندگی میں اطاعت گزار تھی، فرما بردار تھی، مگر والدین کے گزر جانے کے بعد انہیں بھول گئی، تو قیامت کے دن اس کا شمار آگ شدہ اولاد میں ہوگا۔ اور وہ اولاد جو اگرچہ زندگی میں آگ شدہ تھی مگر والدین کے گزر جانے کے بعد ان کے لیے اعمال مغفرت کرتی رہی اور کوئی نہ کوئی ایسا عمل کرتی رہی جس سے انہیں فائدہ پہنچتا رہا، تو آخرت میں ان کا شمار فرما بردار اولادوں میں ہوگا۔ تو بس یہ ایک اپرچونٹی ونڈو ہے، یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے، ایصال ثواب کا سلسلہ جاری رہ جانا چاہیے، سویم تک، چہلم تک، برسی تک ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ کے لیے آپ کے معصومین نے کیا کیا آپ کہیے کہ بہترین مواقع فراہم کیے ہیں۔ شب جمعہ، روز جمعہ، یعنی روز جمعہ کے حوالے سے روایت ہے کہ روز جمعہ یہ وہ دن ہے کہ جب اس آسمان سے رسول خدا کی روایت اور رسول خدا بیان کرتے ہوئے گریہ فرما رہے ہیں۔ آپ روایت کی اہمیت کو اندازہ لگائیے گا، حضور بیان کرتے ہوئے گریہ فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ اس آسمان سے ارواح، مومنین کی ارواح زمین پر آتی ہیں روز، ہر جمعہ زمین پر آتی ہیں اور اپنے اپنے گھروں کے باہر آ کے کھڑے ہو جاتی ہیں اور سوال کرتی ہیں۔ کوئی پکارتا ہے، کہتا ہے میرے بھائی، کوئی پکارتا ہے میری بہن، کوئی پکارتا ہے میرے بیٹے، کوئی پکارتا ہے میری بیٹی۔ دنیا میں تو ہمارے نام کا بڑا دم بھرا کرتے تھے، اب ہم دنیا سے چلے گئے، اس وقت ہمیں تمہاری ضرورت ہے۔ جب تک دنیا میں تھے تمہیں ہماری ضرورت تھی، مگر ہم دنیا سے چلے گئے ہیں، اب ہمیں تمہاری ضرورت ہے، اور ہم پر ایک کرم کرو، ہم پر ایک احسان کرو، ہمارے نام کا کوئی صدقہ کر دو۔ جو صدقہ تم عطا کرو گے پروردگار بہشت میں اس کے عوض تمہیں ایک باغ عطا کرے گا، ایک جادہ عطا کرے گا۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔
یہ سلسلہ جاری رہے گا. عزیزان محترم بالخصوص ذہن میں یہ رکھیے کہ کس ہستی کے لیے؟ والدین کے لیے، ماں باپ کے لیے. ماں وہ جو انتہائی رحمت ہے، یعنی جو کچھ بھی رحمت کی انتہا بشر کے حوالے سے آپ نے ذہن میں سوچ سکتے ہیں سوچ لیجئے. اور اس کے بعد جو رحمت کی ڈیفینیشن شروع ہوتی ہے وہ ماں کی ڈیفینیشن، وہ ماں کا رحم ہے. تو معمولی یعنی ماں کے رحم کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جب تک دنیا میں موجود ہے محو دعا ہے. کیا رحم کی منزل ہے! جب تک دنیا میں ہے محو دعا ہے، اور دنیا سے چلی گئی تو اس کی قبر مقام قبولیت دعا بن گئی. اس کی قبر مقام قبولیت دعا بن گئی. اور پروردگار عالم نے صفت رحمت کو مشتق کیا ہے رحم مادر سے. جانتے ہیں ابائیزان محترم، چند جملے عدیہ کرتے ہوئے میں آگے بڑھ جاؤں. پروردگار عالم نے صفت رحمت کو مشتق کیا رحم مادر سے. یعنی رحم مادر بطن کا وہ خاص حصہ ہے جہاں بچہ پرورش پاتا ہے، اور اس انداز میں پرورش پاتا ہے کہ کہہ نہیں سکتا، اگر مجمع میرے ساتھ ہو سکے، بیان کر نہیں سکتا، اپنی محتاجی کا اظہار کر نہیں سکتا، کچھ کسی کو حاجت اپنی بیان کر نہیں سکتا. اس کے باوجود اس کے بغیر مانگے ہوئے، بغیر کہے ہوئے، بغیر ذکر کیے ہوئے ہر محتاجی دور ہو جایا کرتی ہے، ہر دعا قبول ہو جایا کرتی ہے. تو عزیزان محترم رحمت پروردگار اس صفت عطا کا نام ہے جہاں بغیر مانگے ہر حاجت پوری ہو جایا جہاں بغیر مانگے ہر حاجت پوری ہو جایا کرتی ہے. پروردگار عالم صفت رحمت کو رحمت مادر سے مشتق کیا ہے. بھائیان محترم، اور وہی پروردگار عالم سورہ نحل میں ارشاد فرماتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لتعلمون شیئا، ہم نے تمہیں ماؤں کے پیٹ سے اس انداز میں نکالا. قرآن پڑھ رہا ہوں عزیزان محترم، ہم نے تمہیں ماؤں کے پیٹ سے اس انداز میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون، اور ہم نے تمہیں ہدایت کے لیے 3 اعضاء عطا کیے. بس گفتگو تمہیدی مراحل سے گزر گئی اور اب گفتگو انہی 3 اعضاء کے اوپر ہوگی. ہم نے تمہیں کسب ہدایت کے لیے 3 اعضاء عطا کیے. کیا کیا عطا کیا؟ دل عطا کیا، آنکھیں عطا کی، کان عطا کیے. وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون، ہم نے سماعت عطا کی، کانوں سے سنو اور ہدایت حاصل کرو. ہم نے آنکھیں عطا کی، آنکھوں سے دیکھو اور ہدایت حاصل کرو. ہم نے دل عطا کیا، دل سے ہدایت کو محسوس کرو اور ہدایت حاصل کرو. یہ ہے کسب ہدایت کے 3 بنیادی اعضاء. اگر مجمع میرے ساتھ تو میں گفتگو آگے لے کے جاؤں گا. یہ ہے کسب ہدایت کے 3 بنیادی اعضاء. پروردگار عالم نے سلسلہ ہدایت میں اور طریق ہدایت میں ان تینوں اعضاء کو استعمال کیا. تینوں اعضاء کو استعمال کیا. اپنا کلام بھیجا، اپنے نبی کی سیرت بھیجی. اپنا کلام بھیجا، اپنے نبی کی سیرت بھیجی. کلام سنو کان سے، ہدایت حاصل کرو. نبی کی سیرت کو آنکھ سے دیکھو، ہدایت حاصل کرو. اور اپنی آیتوں میں دل بدل دینے والی تاثیر رکھی تاکہ دل پہ اثر انداز ہو اور ہدایت حاصل کرو. تو 3 اعضاء، یہ 3 بنیادی اعضاء ذہن نشین کر لیجئے گا تقریر کے آخر تک. ایک کان، دوسرا آنکھیں، تیسرے دل. ٹھیک ہے نا؟ تو پروردگار ان 3 بنیادی اعضاء کے ذریعے ہدایت کا کام لے رہا ہے. کسب ہدایت کے بنیادی اعضاء ہیں. ٹھیک ہے نا؟ میں نے بتایا قرآن بھیجا، کان سے سنو ہدایت حاصل کرو. نبی کی سیرت بھیجی، آنکھ سے دیکھو ہدایت حاصل کرو. اور اپنی آیتوں میں دل بدل دینے والی تاثیر رکھی. بھائی یہ اسلوب ہے پروردگار عالم کا، اور پروردگار عالم کے اسی اسلوب کو اپنایا ہے سرکار محمد عربی نے. جاتے ہوئے غدیر میں ہاتھوں پہ علی کو بلند کیا، زبان سے مولا کہا تاکہ آنکھ سے دیکھو مولا مانو، زبان سے من کن تو مولا کہا تاکہ کان سے سنو مولا مانو، اور ہاتھ اٹھا کے بیعت کرائی تاکہ بیعت کرو اور دل سے مولا. یہ 3 بنیادی اعضاء ذہن میں رہیں گے کسب ہدایت کے. ٹھیک ہے نا؟ آنکھ سے دیکھو ہدایت حاصل کرو، کان سے سنو ہدایت حاصل کرو، اور دل سے ہدایت حاصل کرو. ٹھیک ہے نا؟ اچھا یہ سورہ نحل کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی. اب سنیے یہ 3 اعضاء ذہن میں رہیں. سورہ اعراف میں پروردگار عالم کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جنوں اور انس کی کثرت کو جہنم کے لیے خلق کیا. قرآن پڑھ رہا ہوں میں، کوئی روایت نہیں پڑھا، کوئی حکایت نہیں پڑھا. ہم نے
جہنم میں دھکیل دینے کے لیے جنوں کی اور انسانوں کی کثرت کو خلق کیا۔ پروردگار ان کا قصور کیا ہے؟ ان کا قصور کیا ہے؟ تو آیت نے خود چل کے ارشاد فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہے، ان کا مسئلہ یہ ان کے پاس دل ہے مگر یہ غور نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر یہ دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہیں مگر یہ سنتے نہیں ہیں۔ توجہ ہے؟ تو جہنم میں جانے والوں کی کیا کریکٹرسٹک بتائی قرآن نے؟ جہنم میں جانے والوں کی کریکٹرسٹک کیا ہے؟ آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، دل ہے محسوس نہیں کرتے، کان ہیں سنتے نہیں ہیں۔ یہ ہے جہنم میں جانے والوں کی کریکٹرسٹک۔ اگر یہ جہنم میں جانے والوں کی کریکٹرسٹک ہے تو اس کے متضاد نکال لیجیے جنت میں آنے والوں کی کریکٹرسٹک نظر آ جائے۔ تھوڑا میرے ساتھ ہوتا کہ میں گفتگو کر لوں آپ کے سامنے۔ اگر جہنم میں جانے والے وہ ہیں کہ آنکھیں رکھنے کے باوجود دیکھ نہیں سکتے، اگر جہنم میں جانے والے وہ ہیں کہ کان موجود ہونے کے باوجود سن نہیں سکتے، اگر جہنم میں جانے والے وہ ہیں کہ دل زندہ ہونے کے باوجود محسوس نہیں کر سکتے، تو جنت میں جانے والے وہ ہوں گے کہ آنکھیں بند ہو گئیں پھر بھی دیکھ سکتے ہو، کان بند ہو چکے ہو پھر بھی سن سکتے ہو، دل بند ہو چکا ہو پھر بھی محسوس ہو سکتا ہو۔ تو بھائی اب ہمارے مسلک کے علاوہ کوئی اور ایسا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اپنے مردے کے شانوں کو ہلا کے کہے فلاں ابن فلاں اسماعیل تھا۔ درود پڑھیے گا پر محمد توجہ ہے نا؟ فلاں ابن فلاں اسماعیل ہے نا؟ کیونکہ ہمیں یہ یقین ہے کہ ہمارا مردہ اس دنیا سے جانے کے باوجود اگرچہ ظاہری طور پہ آنکھیں بند ہو چکی ہوتی ہیں مگر ہدایت پا رہا ہوتا ہے، ظاہری طور پہ کان بند ہو چکے ہوتے ہیں مگر ہدایت پا رہا ہوتا ہے، ظاہری طور پہ یہ دل بند ہو چکا ہوتا ہے مگر ہدایت پا رہا ہوتا ہے۔ بھئی یہ وہی آیت ہے، اسی سے کنیکٹ لیجیے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا خاص فضل ہے جو ہر ایک کو عطا نہیں ہوتا، یہ اللہ کا خاص فضل ہے جو ہر ایک کو عطا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی حقیقت یہی ہے۔ آپ غور کیجئے ذرا، یعنی جب ہمارا بچہ اس دنیا میں آیا، ٹھیک ہے، ہم نے گود میں لیا، ایک کان میں اذان کہی ایک کان میں اقامت کہی۔ جب اذان کہی اور اقامت کہی تو کیا کیا؟ عقائد کا اقرار کیا۔ ایسا ہی ہے، عقائد کا اقرار کیا یعنی ہم نے ہدایت دی یعنی ہم نے علم عطا کیا۔ ایسا ہی ہے، جب گود میں تھا تو علم عطا کیا، اور اس کے بعد جب قبر کی آغوش میں آ گیا ہمارا مردہ تو کیا کیا؟ ہم نے پھر گواہیاں پیش کی، ہم نے پھر ہدایت عطا کی، ہم نے پھر علم عطا کیا۔ یعنی جب ماں کی گود میں تھا تب بھی علم عطا کیا، جب قبر کی آغوش میں آیا تب بھی علم عطا کیا۔ تو بھئی وہ مشہور قول ہے نا، اطلب العلم من اللحد من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی گود تک۔ ہمارے مسلک کے علاوہ کہیں اور اس پہ عمل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتا۔ ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک علم حاصل کرو۔ اس کی عملی تفسیر ہمارے مسلک میں نظر آتی ہے، بیضان محترم توجہ ہے تو گفتگو کو آگے بڑھایا جا سکے۔ یہ تین اعضاء ذہن میں رہیں گے، کسب ہدایت کے بنیادی تین اعضاء، کان، آنکھیں اور دل۔ ٹھیک ہے، میں نے دو آیات سورہ نحل کی آیت پیش کر چکا، سورہ اعراف کی آیت پیش کر چکا، اور اب سنیے سورہ بنی اسرائیل میں پروردگار عالم کیا ارشاد فرماتا ہے انہی تین اعضاء کے حوالے سے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ پروردگار بڑے شان سے ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن سوال ہوگا۔ ہے مجمع میرے ساتھ؟ قیامت کے دن سوال ہوگا، کس سے سوال ہوگا؟ ان السمع، کان سے سوال ہوگا، والبصر آنکھ سے سوال ہوگا، والفؤاد دل سے سوال ہوگا، کل اولئک کان عنہ مسئولا، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ کس کے بارے میں سوال ہوگا؟ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ کس کے بارے میں سوال ہوگا؟ آیت نے نہیں بتلایا۔ تھوڑا میرے ساتھ ہو سکے مجمع، آیت نے نہیں بتلایا کس کے حوالے سے سوال ہوگا، ٹھیک ہے، مگر آیت اتنا بتلا رہی ہے کہ سوال ہوگا اس کے حوالے سے۔ کس سے سوال ہوگا؟ آنکھ سے سوال ہوگا، کان سے سوال ہوگا، دل سے سوال ہوگا۔ اب کس سے سوال ہوگا؟ تو دیکھیں عدل کا تقاضا یہی ہے کہ اس کے بارے میں سوال ہو کہ زندگی میں آنکھ کو جس کے بارے میں حکم دیا گیا ہو، اس کے حوالے سے سوال ہو کہ زندگی میں کان کو جس کے بارے میں حکم دیا گیا ہو، اس کے حوالے سے سوال ہو کہ زندگی میں دل کو جس کے حوالے سے حکم دیا گیا ہو اسی کے حوالے سے سوال ہونا بنتا ہے نا۔ یہی عدل کا تقاضا ہے۔ تو بھائی ایک ہی ہے پوری کائنات میں، ایک ہی ہے پوری کائنات میں کہ جس کے حوالے سے کان کو حکم دیا، ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، کان کو کہا سنو۔
کان کو کہا سنو، حب علی عبادت، سرکار نے کہا کہ علی کی محبت عبادت ہے، دل کو کہا محسوس کرو، النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، آنکھ کو کہا اس کو عبادت کو سر انجام۔ درود پڑھیے گا بر محمد تو بس قیامت میں سوال ہوگا علی ابن ابی طالب کی ولایت کے بارے میں، ہے یا نہیں ہے؟ اچھا ہو سکتا ہے کوئی مجمع سے اٹھے اور یہ کہے کہ صاحب آپ نے آیت کو سمجھانے کے لیے روایتوں کا سہارا لیا۔ مزہ تو تب ہے جب آیت کو آیت سے ثابت کرے، تو جائیے سورۃ تکاثر کی آخر کی آیت پڑھ لیجئے، ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، اس دن قیامت کے دن ہر ایک سے سوال ہوگا نعمت کے بارے میں، ہے مجھے میرے ساتھ، ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، اس دن قیامت کے دن ہر ایک سے سوال ہوگا نعمت کے بارے میں، قرآن ہے نا۔ اچھا کس نعمت کے بارے میں سوال ہوگا؟ کس نعمت کے بارے میں سوال ہوگا؟ تم تفسیر کرنے والوں نے یہ لکھا کہ صاحب ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، یہ جو آپ کھاتے پیتے اس کے بارے میں سوال ہوگا، ایک ایک نوالے کے حساب سے سوال ہوگا، ایک ایک نوالے کے حوالے سے سوال ہوگا۔ اب مجھے اتنا بتلائیے کہ آپ کے ہاں کوئی مہمان آئے اور آپ اس کی مہمان نوازی ایسے ہی، اور جب جا رہا ہو 10 دن ٹھہرے 15 دن ٹھہرے، اس کے بعد جاتے ہوئے آپ اس سے ایک ایک لقمے کا حساب لیں، رجسٹر کھول کے بیٹھ جائیں، یہ کون سی شان کریمی ہے، یہ کون سی مہمان نوازی ہے؟ تو مہمان نوازی نہیں ہے، تو یہ تو نہ اس کو اچھا لگے گا نہ آپ کو یہ چیز کو یہ زیب دے گی کہ آپ ایک ایک لقمے کا، ایک ایک نوالے کا، ایک ایک نعمت کا حساب لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جب وہ پروردگار سوال نہیں، جب یہ عام انسان سوال نہیں کر رہا، تو وہ جو قادر مطلق ہے جس کی شان کریمی کا کوئی حساب نہیں ہے، ایسا کیسے ممکن ہے کہ اس کی شان کریمی کو یہ زیب دے کہ ایک ایک نوالے کا اور ایک ایک نعمت کا حساب لے گا قیامت کے دن میں؟ نہیں ہے نا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اچھا خلاف عقل ہے۔ اچھا دوسرا یہ گمان کر لیجئے کہ اگر ایک ایک کچھ دیر کو ہم تصور بھی کر لیں کہ ایک ایک نوالے کا حساب ہوگا مثال کے طور پہ، تو ذرا سوچئے کہ یہ دن کتنا لمبا ہوگا قیامت کا، گمان کر سکتے کتنا لمبا ہوگا، ہر بندے سے ایک نوالے کا حساب ہو، تو ایسا ممکن نہیں ہے، نہ تو شان کریمی کے مطابق ہے نہ عقل کے مطابق ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کوئی ایک ایسی نعمت ہوگی، ایک ایسی نعمت ہوگی جس نعمت میں تمام نعمتیں سمٹ کے آ جائیں، قیامت میں اس نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو بھئی یہی تو آیت نے کہا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج نعمتیں تمام ہو گئی، قیامت میں ولایت علی ابن ابی طالب کے قیامت میں ولایت علی ابن ابی طالب کے حوالے سے سوال ہوگا۔ اور دیکھیے یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، یہ بہت عظیم نعمت ہے۔ 7 مقامات پہ روایت کے جملے ہیں اور سرکار ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 مقامات پہ سرکار کی محبت اور آل کی محبت کام آتی ہے، 7 ہولناک مقامات پہ روایت کے جملے، موت کے وقت سرکار کی محبت اور آل کی محبت کام آتی ہے، قبر کی منزل پہ یہ محبت کام آتی ہے، قبر سے اٹھائے جاتے ہوئے یہ محبت کام آتی ہے، جب نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جاتا ہے یہ نعمت کام آتی ہے، صراط پہ نعمت کام آتی ہے، میزان پہ ایک نعمت کام آتی ہے، یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، یہ بڑی عظیم نعمت ہے۔ اور چونکہ یہ نعمت والدین نے آپ کو عطا کی ہے، والدین کے ذریعے آپ تک پہنچتی ہے، والدین وسیلہ بنے ہیں، اس لیے والدین کے شکر گزار رہے ہیں، اس لیے والدین کے شکر گزار رہے ہیں۔ ایسی تربیت کی انہوں نے، ایسی تربیت کی انہوں نے۔ لیکن تربیت کے معنی کیا ہیں؟ تربیت کے معنی جانتے ہیں؟ کسی میں کوئی چھپی ہوئی صلاحیت کو ابھارنا، اسے تربیت کہتے ہیں۔
میں بہت آسان ڈیفینیشن بیان کیا آپ کے سامنے تربیت کی. کسی بھی شخص میں کسی چھپی ہوئی صلاحیت کو ابھارنا اسے کہتے ہیں تربیت. جس میں جنگی صلاحیت موجود ہے اس کی اس جنگی صلاحیت کو ابھارنا یہ کہلاتا ہے تربیت. اگر کسی میں کوئی کاروباری صلاحیت موجود ہے اس کی کاروباری صلاحیت کو ابھارنا یہ کہلاتا ہے کاروباری تربیت. یہی ہے. ٹھیک ہے. اب ذرا غور کیجئے کہ قرآن نے اعلان کیا فَأَلْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے انسان کو دو صلاحیتیں دی ہیں. ہم نے فسق و فجور کی صلاحیت بھی دی ہے, ہم نے تقوی کی صلاحیت بھی دی ہے. تو صحیح صلاحیت کو ابھارنا یہ تربیت کہلاتا ہے, اور اس تربیت کا صحرا ہے ماں باپ کے سر. تربیت کی اہمیت بہت ہے حضور, تربیت کی اہمیت بہت ہے. ایسے معمولی نہ سمجھیے گا, یوں سمجھ لیے میں جملہ پیش کر رہا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ مجمع اس کو درک کرے گا. تربیت ابنیت کے اثر کو بدل دیتا ہے. پتہ نہیں بات پہنچی نہیں پہنچی میرے محترم سننے والوں تک. تربیت ابنیت کے اثر کو بدل دیتی ہے. تربیت ابنیت کے اثر کو بدل دیتی ہے. میں دو مثالیں پیش کروں گا اور بہت کھول کے پیش نہیں کروں گا, دو مثالیں پیش کروں گا مگر جملہ واضح ہو جائے گا. پہلی مثال تربیت ابنیت کے اثر کو بدل دیتی ہے. پہچانتے ہیں نا سلمان فارسی کو. ایک دن مجمع میں سوال ہوا. اچھا اس زمانے کے بزرگوں کا شیوا تھا کہ ہر ایک سے اس کے باپ کا نام پوچھیں تاکہ کفر کا فتویٰ لگا سکیں. یہ شیوا تھا, یہ شوق تھا. تو مجمع نے سوال کیا کہ سلمان آپ کے باپ کا نام کیا ہے, آپ کے باپ کا نام کیا ہے. پلٹے اور پلٹ کے کہنے لگے اسلام. کہتے ہیں اسلام. اچھا ان کے باپ کا نام یعنی آپ کے دادا کا نام کہنے لگے اسلام. کہنے ان کے باپ کا نام کہنے لگے اسلام. جب یہ اسلام کی تکرار چلتی رہی تو ایک مرتبہ مجمع آیا رسول خدا کی بارگاہ میں اور آ کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ ہم نے سلمان سے پوچھا تمہارے باپ کا نام کیا ہے, کہنے لگے اسلام. کہا ان کے باپ کا نام کیا ہے, کہنے لگے اسلام. کہا ان کے باپ کا نام کیا ہے, کہنے لگے اسلام. کہنے لگے یہ کیسا تعارف ہوا. سرکار مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے یہ تعارف ابنیت کی بنیاد پہ نہیں ہے, یہ تعارف تربیت کی بنیاد پر ہے. جس سلمان کو آج تم دیکھ رہے ہو اس نے اسلام کی آغوش میں یہ جو سلمان تمہارے سامنے ہے اس نے اسلام کی آغوش میں آنکھ کھولی ہے. اس لیے یہ تعارف تربیت کی بنیاد پہ ہے. میں نے کہا تھا کہ تربیت ابنیت کے اثر کو بدل دیتا ہے. پہلی مثال سلمان کی پیش کرتا ہوں اور دوسری مثال محمد ابن ابی بکر, جس کے بارے میں مولا کہتے ہیں محمد ابن من صلب ابی بکر, محمد میرا بیٹا ہے مگر ان کے درود پڑھیے گا پر محمد ماں باپ نے ایسی تربیت کی کہ آپ دین مستقیم پہ رہے. اس کے لیے شکر گزار رہیے والدین. احترام کی منزل ہے. بار بار پروردگار عالم کہتا ہے کہ احسان کا معاملہ کرو. وبالوالدین احسانا, روایت نہیں ہے قرآن ہے وبالوالدین احسانا ووصینا الانسان وبالوالدین احسانا. ہم نے انسان کو تاکید کی, ہم نے انسان کو وصیت کی کہ والدین کے معاملے میں احسان فرماؤ. مجمع بیدار ہے. سوال کیا تھا کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ما ھذا الاحسان. ما ھذا الاحسان, مولا احسان کیا ہے. والدین کے ساتھ جو احسان کرنے کا حکم آ رہا ہے وہ احسان کیا ہے. جانتے کیا جواب دیا؟ سن لیجئے گا. کہتے ہیں والدین کے ساتھ احسان کی منزل یہ ہے کہ انہیں اپنی مجبوری اپنی احتیاجی بیان نہ کرنی پڑے. ان کے کہنے سے پہلے ان کی محتاجی کو دور ان کے بیان کرنے سے پہلے ان کے کہنے سے پہلے ان کی محتاجی کو ان کی احتیاج کو دور کرو. یہ احسان کی منزل ہے. قرآن تاکید کرتا ہے والدین کے ساتھ احسان کرو, اور اس سے بڑھ کے قرآن تاکید کرتا ہے. یعنی سورہ بنی اسرائیل کے اندر آپ انداز دیکھیں قرآن کا کس انداز میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا, اے حبیب ان دو کے لیے لہما, صرف والد کے لیے نہیں, صرف ماں کے لیے نہیں, ان دونوں کے لیے. وَخْفِضْ لَهُمَا, ان دونوں کے لیے جھکا دو. جناحا, اپنے کندھوں کو. جناح الظلم من رحمت, اور اپنے کندھوں کو جھکا دو رحمت کے ساتھ ان کے لیے. والدین کے لیے دونوں کے لیے آیا ہے کہ اپنے کندھوں کو جھکا دو رحمت کے ساتھ ان کے لیے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اور دعا کرو کہ پروردگار میرے والدین پر, میرے پالنے والوں پر ایسے رحم فرما جیسے بچپنے میں انہوں نے مجھ پہ رحم کیا تھا.
سرکار کی دعا ہے نا، سرکار کی دعا ہے کہ پروردگار میرے پالنے والوں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، ٹھیک ہے، میں ایک جملہ یہاں پہ کہہ کے آگے بڑھوں گا، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، سرکار نے کہا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پالنے والے میرے پالنے والے پر رحم فرما۔ اور دیکھیں سیکریٹ آف ٹریڈ دے کے جا رہا ہوں کہ جب کبھی پروردگار سے دعا مانگنی ہو نا، رب کہہ کے مانگا کیجئے، رب کہہ کے مانگے، پروردگار دعا کو رد نہیں کرتا۔ قرآن کا مطالعہ فرمائیے، جب کبھی جس کسی نے رب کہہ کے مانگا ہے اسے عطا ہوا ہے۔ آدم سے ترک اولا ہوا، کہا ربنا ظلمنا انفسنا، رب کہہ کے مانگا تو توبہ قبول ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے دعا مانگی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، رب کہہ کے مانگا تھا، کنویں سے اتنا پانی نکلا کہ سورج کی شعاعیں اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ پاتی تھیں۔ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگار ہماری عبادت کو قبول فرما، رب کہہ کے مانگا تھا، باپ بھی مسلمان قرار دیا گیا، بیٹا بھی مسلمان قرار دیا گیا۔ حضرت موسیٰ نے دعا مانگی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، پروردگار زبان کی گراہوں کو کھول دے، سینے کا شرح صدر کر دے، رب کہہ کے مانگا تھا، شرح صدر بھی ہوا، زبان کی گراہیں بھی کھلی۔ خود سرکار نے دعا مانگی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، رب کہہ کے مانگا تھا، دنیا کی سرداری بھی ملی ہے، آخرت کی سرداری رب کہہ کے مانگے، پروردگار عطا کرتا ہے۔ اگر یہ بات طے ہو گئی کہ رب کہہ کے مانگو پروردگار عطا کرتا ہے، اور رب کہتے ہیں پالنے والے کو، تو سرکار کی دعا بھی میں نے آیت میں بیان کی، قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پالنے والے میرے پالنے والے پر رحم فرما۔ پتہ نہیں کون کون میرے ساتھ ہے، کون کون میرے ساتھ نہیں ہے۔ اے میرے پالنے والے میرے پالنے والے پر رحم فرما، جیسے بچپنے میں اس نے مجھ پہ رحم کیا تھا، اب میں پوری تاریخ اسلام کو چیلنج کرتا ہوں، ذرا مجھے بتلاؤ کون ہے محمد کا پالنے والا؟ سوائے ابو طالب کو دوسرا نام سامنے نہیں آ سکتا۔ اب آپ چاہے کفر کے کتنے ہی فتوے لگاتے رہیں، ان پہ نزول رحمت کی دعا وہ کر رہے ہیں جو خود رحمت للعالمین۔ درود پڑھیے بر محمد وا۔ توجہ دانی محترم، بات پہنچ رہی ہے میرے محترم سننے والوں تک۔ کیا کہہ رہا ہے پروردگار؟ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے کندھوں کو جھکا دو، اپنے کندھوں کو جھکا دو۔ اچھا یہی انداز قرآن میں ایک اور مقام پہ سورہ شورى میں پروردگار عالم نے اس انداز میں گفتگو کی اور کہا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے حبیب اپنے کندھوں کو جھکا دو، کس کے لیے؟ اپنے کندھوں کو جھکا دو ان کے لیے جو مومنین میں سے تمہارا مکمل اتباع کرتے ہوں۔ میں قرآن پڑھا ہوں، حضور روایت نہیں پڑھا۔ اے حبیب اپنے کندھوں کو جھکا دو اس کے لیے جو مومنین میں سے تمہارا مکمل اتباع کرتا ہو۔ ایک تو کیٹیگری ویسے ہی چھوٹی کر دی ہے، مومنین میں سے اتباع کرتا ہو۔ مومنین ہر ایک شامل نہیں ہے، مومنین کا سرکل ہے، اور پھر اب مومنین کے سرکل میں سے بھی وہ جو مکمل اتباع کرتے ہو ان کے لیے کندھوں کو جھکا دو۔ تو اب پوری تاریخ میں فقط دو ہیں جن کے لیے رسول نے کندھوں کو جھکایا ہے، یا تو عید کے روز حسنین کے لیے کندھوں کو جھکایا ہے، یا فتح مکہ کے وقت علی کے لیے۔ درود پڑھیے گا محمد وا۔ گفتگو یقیناً عظمت والدین کے حوالے سے ہے اور ساتھ ساتھ فضائل امیر المومنین کا سفر طے ہو رہا ہے، اور بس دامن وقت میں واقعتاً گنجائش نہیں، آخری روایت ایسی پیش کرنے کی کوشش کروں گا جس میں یہ دونوں مطالب بیان کہ والدین کی عظمت بھی اور فضائل امیر المومنین بھی۔ اچھا بڑی اہم روایت ہے، بس یہاں پہ زحمت تمام بڑی اہم روایت ہے۔ روایت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے گا کہ اگرچہ مصائب کے باب میں روایت بیان ہے، مگر میں اسے فضائل کے باب میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اپنے جذبات کو ضبط کیجیے۔ یہ سب نے سنا ہے کہ مولا علی کو ضربت لگی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد طبیبوں نے آ کے زخم دیکھا، اور زخم دیکھیں میں فضائل کے باب میں بیان کرنے جا رہا ہوں اور یہاں پہ اپنے موضوع کو سمیٹوں گا۔ طبیبوں نے زخم کو دیکھا اور زخم کو دیکھنے کے بعد کہا کہ زخم اچھا نہیں ہو سکتا، مولا کو آرام کی ضرورت ہے،
تمام اصحاب سے کہیے کہ گھروں کی طرف رخصت ہو جائے۔ امام حسن مشتبہ گھر سے باہر نکلے اور گھر سے باہر نکلنے کے بعد تمام اصحاب سے کہا کہ آپ چلے جائیے، میرے بابا کی طبیعت بہتر نہیں ہے۔ سب رخصت ہو گئے۔ سب کو رخصت کرنے کے بعد امام حسن مشتبہ گھر میں واپس تشریف لائے تو گھر کے عقب سے کسی کے ایسے رونے کی آواز آ رہی تھی کہ لگتا تھا کہ ابھی روح پرواز کر جائے۔ امام حسن مشتبہ باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ازبغ بن نباتہ بیٹھے ہوئے گریہ فرما رہے ہیں، اپنے سر کو زانموں پہ رکھا ہوا ہے اور ایسے رو رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ ابھی روح پرواز کر جائے۔ ازبغ، آپ نے میرا کال نہیں سنا تھا؟ کا مولا سنا تھا، مگر کیا کروں جب اٹھنا چاہتا ہوں تو پیر ساتھ نہیں دیتے۔ آرام سے سنیے گا۔ فضائل کے باب کی آخری روایت کہ میرے مولا کا دیدار آخری بار مجھے کرا دیں۔ امام حسن نے ہاتھ پکڑا، لے کر آئے گھر کے اندر۔ اب ازبغ کے سامنے ازبغ کے مولا ہیں، روتے جاتے ہیں۔ مولا امیر المومنین سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں ازبغ کیوں رو رہے ہو؟ ہم جنت کی جانب جا رہے ہیں۔ کہا مولا مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر آخری بار آپ کا چہرہ دیکھ رہا ہوں اس لیے رو رہا ہوں۔ ٹھیک کہ مولا آخری بار بس تمیم مکمل ہو چکی، مولا آخری بار رسول کی کو حدیث ہدیہ فرما دیں۔ اب آپ میں نے یہ نقشہ اس لیے کھینچا، یہ حوالہ آپ کے سامنے اس لیے پیش کیا کہ ذرا یہ ٹائم فریم ذہن میں رکھیں کہ کتنی اہم حدیث ہے، یہ آخری پیغام ہے جو ازبغ کو پہنچایا جا رہا۔ اب اس میں کہی جانے والی بات کتنی اہم ہوگی؟ ایسے میں امیر المومنین نے ازبغ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور جو روایت کے جملے ہیں وہ کہتے ہیں انگلیوں کو ایسے پیوست کیا ازبغ کے ہاتھ میں۔ ازبغ کی انگلیاں مولا کی انگلیاں، ٹھیک ہے، اپنا ہاتھ ازبغ کے ہاتھ میں دینے کے بعد ہاتھ کو قریب لا اپنے سینے کے اور کہا ازبغ سنو، یہ وہ روایت ہے، یہ وہ قول ہے جب رسول بستر علالت پہ تھے تو انہوں نے مجھے اپنے قریب بلایا اور کہنے لگے علی، رسول نے علی سے کہا علی جاؤ جا کے ممبر پہ بلند ہو، خدا کی حمد بیان کرو، رسول کی نعت بیان کرو اور اس کے بعد یہ پیغام دو جو ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ اب وہ پیغام کیا ہے؟ اب مولا علی ممبر پہ بلند ہوئے اور بلند ہونے کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ پیغام یہ ہے، مولا کہتے ہیں کہ اللہ لعنت کرتا ہے، اللہ کے ملائکہ لعنت کرتے ہیں، اللہ کے صدیقین لعنت کرتے ہیں، اللہ کے انبیاء لعنت کرتے ہیں۔ کس پہ لعنت کرتے ہیں؟ 3 لوگوں پہ لعنت کرتے ہیں۔ نمبر 1، ایک وہ جو اپنے ماں باپ کا غیر ہو، دوسرا اس پہ لعنت کرتے ہیں جو اپنے مولا کا غیر ہو، تیسرا اس پہ لعنت کرتے ہیں کہ جس پہ کوئی حق ہو، جس پہ کوئی اجرت ہو کسی کی اور وہ اس کو ادا نہ کر سکے، ٹھیک ہے، یا اس سے غافل ہو جائے۔ اتنا سننا تھا۔ مجمع نے سوال کیا کہ یا علی اس کا مطلب بھی بیان کیجئے۔ کہا میں رسول خدا سے پوچھ کے آتا ہوں۔ یہاں بتانا یہ مقصود نہیں تھا کہ مجھے مطلب نہیں معلوم، یہاں حفظ مراتب ہیں۔ دیکھیں جب تک مدینہ العلم موجود ہے، باب مدینہ العلم سلونی کا دعویٰ نہیں کرے گا۔ حفظ مراتب ہیں۔ کہا میں رسول خدا سے پوچھ کے آتا ہوں پھر بیان کرتا ہوں۔ پوچھ کے آئے اور اس کے بعد پھر ممبر پہ بلند ہوئے اور کہنے لگے اب ذہن میں نا اللہ لعنت کرتا ہے، ملائکہ لعنت کرتے ہیں، انبیاء لعنت کرتے ہیں، صدیقین لعنت کرتے ہیں۔ کس پہ لعنت کرتے ہیں؟ پہلا جو اپنے ماں باپ کا غیر ہو، اپنے والدین کا غیر ہو۔ اور یہ کہنے کے بعد علی نے کہا کہ رسول خدا نے فرمایا کہ میں اور علی امت کے باپ ہیں۔ نہیں ہے وجہ میرے ساتھ، میں اور علی امت کے باپ ہیں۔ اب جو ہمارا غیر ہو اس پہ اللہ لعنت کرتا۔ دوسرا ٹکڑا کیا تھا؟ اس پہ لعنت کرتے ہیں جو اپنے مولا کا غیر ہو۔ پھر کہا کہ رسول خدا بیان کرتے ہیں کہ میں اور علی اس امت کے مولا ہیں، اور جو ہمیں بھول جائے اس پہ اللہ لعنت کرتا ہے، ملائکہ لعنت کرتے ہیں، انبیاء لعنت کرتے ہیں۔ اور اب تیسرا مقام کہ جس پر کوئی اجرت ہو، جس پر کوئی حق ہو، وہ اس سے غافل ہو جائے، خدا اس پہ لعنت کرتا ہے۔ اس کے بعد مڑ کے کہنے لگے اے امت رسول یہ بتاؤ کہ کیا تم پہ اجر رسالت بطور حق نہیں ہے؟ اگر ادا نہیں کرو گے تو اللہ لعنت کرے۔ درود پڑھیے گا بر محمد۔ کس انداز میں یہ اجر رسالت عطا کیا گیا؟ کس انداز میں اجر رسالت عطا کیا گیا؟ تاریخ شاہد ہے، تاریخ گواہ ہے کہ رسول کی بیٹی یہ گریہ کیا کرتی تھی کہ بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصائب پڑے۔
کہ اگر روشن دن پہ پڑتے تو وہ سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے. کس انداز میں دیکھیے بڑے اطمینان سے سنیے گا. یہ بعد رسول جو وقت گزارا ہے نا علی و فاطمہ نے، ایک دوسرے کے علاوہ کوئی یاور و مددگار نہیں تھا. روزانہ علی کو سوال کیا کرتے تھے اور دل کی کوئی بات پہنچایا کرتے تھے فاطمہ کو. روزانہ فاطمہ کو سوال کیا کرتی تھی علی سے. ایک دن سوال کر کے کہتی ہیں کہ میں نے سلمان سے سنا ہے کہ مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. میں نے سلمان سے سنا کہ مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. اتنا سننا تھا علی رونے لگے. علی کو روتے ہوئے دیکھا نا فاطمہ الزہرا نے اپنے ہاتھوں کو علی کے قدموں میں رکھ دیا. کہ میرے والی و سردار آپ کیوں محسوس کرتے ہیں؟ اگر مدینے کے لوگ سلام نہیں کرتے تو کیا ہوا؟ ہمیں اللہ سلام کرتا ہے، ہمیں ملائکہ سلام کرتے ہیں. یہ مدینے والے سلام نہیں کرتے تو کیا ہوا؟ ایک مرتبہ رو کے میرا مولا ارشاد فرماتا ہے، کہتے ہیں کہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مدینے والے سلام نہیں کرتے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں سلام کرتا ہوں وہ جواب نہیں سلام کرتا ہوں وہ جواب نہیں دیتے. دیکھیں 5 تاریخ کے سب سے زیادہ گریہ کناں گزرے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ گریہ کیا ہے. تاریخ کے 5. ایک آدم جناب حوا کے فراق میں روئے. اتنا روئے کہ قصص الانبیاء نے لکھا کہ ان کے چہرے پہ آنسوؤں کی لڑی بن گئی. دوسرا حضرت نوح گریہ کرتے تھے اپنی قوم کی بدعمالیوں کو یاد کر. تیسرا حضرت یعقوب بیٹے کے فراق میں اتنا روئے کہ آنکھوں کا نور چلا گیا، کمر خم ہو گئی، بال سفید ہو گئے. چوتھا سنو گے؟ علی ابن الحسین اپنے بابا کی یاد میں 35 سال رویا ہے. اس انداز میں رویا کہ کھانا کھانے کے لیے کھانا سامنے آتا تھا، کہتے تھے کیسے کھا لوں، میرا بابا کربلا میں بھوکا. اور 5واں سب سے بڑا گریہ کناں بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے بابا کو یاد کر کے گریہ کرتی تھی. اتنا گریہ کرتی تھی کہ مدینے والے علی کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ اپنی زوجہ سے کہیے کوئی وقت منتخب کر لے، یا تو دن کے وقت گریہ کیا کرے یا رات کے. کیسا اجر رسالت ہے جانے محترم. دیکھیے میرا جملہ یاد رکھیے گا عزیزوں. یعنی اس سے زیادہ ہم سے پوچھتے کیوں روتے ہو؟ ارے کیوں نہ روئے اور کیسے نہ روئے؟ رسول کا شہر تھا، رسول کی بیٹی تھی، رسول کی امت تھی، رسول کا گھر تھا، اور ایسے میں رسول کے گھر پہ رسول کی امت آگ لے کر آ گئی. اور دیکھیے تاریخ کا یہ کوئی واحد واقعہ نہیں ہے کہ جب آل محمد کے گھر کو آگ لگائی گئی. یہ واحد واقعہ نہیں ہے کہ جب آل محمد کے گھر کو آگ لگائی گئی ہے. دیکھیے آج کی تاریخ کی ایک نسبت امام جعفر صادق سے بھی ہے نا. دیکھیے بڑی مماثلتیں ہیں امام جعفر صادق میں، چھٹے امام میں اور بھی فاطمہ الزہرا میں. میں مماثلتیں قائم کر دوں، آپ صدیقہ ہیں، آپ صادق ہیں. چھٹے امام کا مزار بقیہ میں ہے، ان کی دادی کا مزار بقیہ میں ہے. چھٹے امام کے مزار پہ سایہ نہیں ہے، ان کی دادی کے مزار پہ سایہ. اور جملہ سنیں گے ادان محترم، جہاں چھٹے امام کے گھر کو بھی آگ لگائی گئی تھی وہاں دادی کے دروازے کو بھی آگ لگائی گئی تھی. مگر فرق یہ ہے کہ جب چھٹے امام کے گھر کو آگ لگائی گئی تو گھر والے محفوظ رہے، کسی پہ جلتا ہوا دروازہ نہیں گرا. مگر وہاں جلتا ہوا دروازہ سیدہ پہ دروازے میں نکلی ہوئی کی. بس دو جملے امام صادق کے حوالے سے سنیے گا. 2 جملے بس جانے مت. دیکھیے حاکم وقت نے زہر دیا اور زہر دینے کے بعد 3 دن میرا مولا زندہ رہا ہے. بتدریج طبیعت ایک مرتبہ خراب سے خراب تر ہوتی رہی. جب پہلے دن زہر دیا گیا نا امام پیروں پہ چل رہے تھے، اور تیسرا دن ایسا تھا کہ امام کو کسی کروٹ چین نہیں آتا تھا. بھائی جانو ایک مرتبہ آپ کا مولا دنیا سے رخصت ہوا. دیکھیے
تاریخ آل محمد کا واحد جنازہ ہے، امام صادق کا جنازہ، آخری منزل حج کی تقریر کی، تاریخ آل محمد کا واحد جنازہ امام صادق کا جنازہ، جو بڑی دھوم دھام سے اٹھا، بڑی شان سے اٹھا، پتہ نہیں کتنے ہزار لوگ مختلف مکاتب فکر کے اس جنازے میں موجود تھے، مگر مجھے اتنا بتلا دے کہ جب وہ جنازہ اٹھا ہوگا تو صادق کے بیٹے کاظم نے ایک مرتبہ دل میں گمان کیا ہوگا اور ایک مرتبہ امام زین العابدین کو سلام کیا ہوگا، اے میرے مولا، اے میرے آقا، آپ پہ سلام کہ آپ کے بابا کا جنازہ وہ گور و کفن کربلا میں پڑا تھا، کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، اور ایسے میں حکم ہوا گھوڑوں کو دوڑاؤ، میں منا کے اللہ اللہ امتن قتلت کا، اللہ اللہ امتن ظلمت کا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگار اس عبادت کا ثواب، اس ذکر کا ثواب مرحومہ کی روح کو ارسال فرما۔ پروردگار یہ جتنے بھی اذکار جن کا ذکر یہاں موجود ہے، جتنی بھی تلاوت کی گئیں، جتنی بھی تسبیحات پڑھی گئیں، پروردگار اس کا بہترین اجر مرحومہ کو ارسال فرما۔ پروردگار مرحومہ کے خانوادے کو صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگار جتنے بھی حاضرین یہاں پہ تشریف فرما ہیں، سب کی جائز دلی حاجات کو قبول فرما۔ بار الہ مرحومہ کی قبر کی منزلوں کو، عالم ارواح کی منزلوں کو، میزان کی منزلوں کو، صراط کی منزلوں کو آسان سے آسان تر فرما۔ بار الہ ان تمام منزلوں پہ انہیں محمد و آل محمد کا ساتھ اور ان کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار ہم سب کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص برائے سال ثواب و بلند درجات نسیم جعفری بنت خادم حسین جعفری زوجہ سید انوار حسین، اپنے مرحومین کو، اس خانوادے کے مرحومین کو اور شہدائے ملت جعفریہ کو شامل فرمائیے۔ صلی اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین استقم صراط اللہ۔ بسم اللہ الرحمن قل هو اللہ احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔